السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس کے اندر میں بہت خاص جانکاری آپ کو دینے والا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے غیبت کا گناہ اور اس کا عذاب۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی آپس میں ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، جبکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت کرنے کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں، مثلاً آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کی کہ اگر اس کے سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر ہوتی جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہوتی اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک بہتان ہوتا، یعنی اس پر الزام لگانا ہوتا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اگر کسی سے کہا جائے بھائی تم اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہو، وہ میرا بھائی شیر ہو کر کہتا ہے میں کیا اس سے ڈرتا ہوں، میں کیا اس سے کم ہوں، میں تو اس کے منہ پر کہہ دوں گا یہ بات۔ حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی مسلمان کے سامنے آپ اس کی کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے اس کو تکلیف ہو، اس کا دل دکھے، یہ اللہ اور رسول کو بھی بہت زیادہ ناپسند ہے۔ بہرحال اس کو یوں سمجھ لیں کہ جانے لوگ کیوں میری بات دوسروں سے کہتے ہیں، اگر دوسروں سے کہیں گے تو یہ غیبت ہوگی اور آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر میری بات مجھ سے کہیں گے تو یہ میری اصلاح ہوگی اور آپ کو ثواب ملے گا۔ غیبت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ قرآن مجید سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے راستے میں ایک مرا ہوا گدھا دیکھا جو گل سڑ گیا تھا اور اس سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو، اے لوگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لو۔ کیا کوئی تم میں یہ پسند کرے گا کہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لے؟ تو جس طرح سے تم اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس طرح سے اپنے کسی بھائی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم روزے سے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، تم ابھی وہاں بیٹھ کر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ وہ کہتی، نہیں یا رسول اللہ، ہم روزے سے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اچھا الٹی کر کے بتاؤ، الٹی کرو۔ جب ان عورتوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جو تم ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہی تھی، تو غیبت کرنا گویا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو دوستو، آپ نے سماعت فرمایا کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کا گناہ کیا ہے، اور غیبت کی سزا کیا ہے، اور غیبت کا عذاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔